اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھے تو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھے تو اپنے مہمان کا اعزاز و اکرام کرے۔ حدیث مبارک کا شمار جامع احادیث میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث فرزانگی کے گر سکھاتی ہے اور آداب کی تعلیم دیتی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ نصف ایمان ہے، یا اس میں اسلام کی انتہائی تعلیمات بیان کر دی گئی۔ جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کا ایمان اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، نیز روز آخرت پر کامل و تام ہو، تو ایسے مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی ترغیب فرمائی ہے۔ ان میں اہم ترین چیز زبان ہے، کیونکہ یہ بسا اوقات بولنے والے کو ہلاکت میں مثل مشہور ہے کہ جتنا بولے گا اتنی غلطیاں ہوگی، اس لیے سکوتی بہتر ہے۔ بڑوں کی مجلس کا ادب ہے کہ چھوٹے اس میں کلام نہ کرے، الا یہ کہ انہیں بولنے کے لیے کہا جائے۔ خاموش رہنے والے کو نجات مل جاتی ہے، وہ معمون ہو جاتا ہے۔ زبان بیشتر آفات و مصائب کا پیش خیمہ بنتی ہے، اس لیے چپ رہنے سے انسان ان تمام شرور و فتن سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کلام کو چاندی قرار دیا جائے تو بھی سکوت سونے کے مشابہ ہے، کیونکہ اکثر زبان کی خاطر جو ندامتیں اٹھانی پڑتی ہے، خاموش رہنے میں ان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کر جاتا ہے بالکل بے پرواہی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اسی بات پر اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو ناراض کرنے والی بات کر ڈالتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ یہی بات اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ قرآن پاک کی وصیت بھی یہی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوس کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوس کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، شیخی کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر پڑوسی مسلم رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حقوق ہیں۔ پہلا پڑوس کا حق، دوسرا اسلام کا حق، اور تیسرا قرابت کا حق۔ پڑوسی اگر مسلمان ہو مگر رشتہ دار نہ ہو تو اس کے 2 حق ہیں، اسلام کا حق اور پڑوس کا حق۔ اگر کافر ہے تو بھی پڑوس۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ باخدا وہ مومن نہیں ہو سکتا، باخدا وہ مومن نہیں ہو سکتا، باخدا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ مہمانوں کا اکرام کرنا پیغمبروں کی خاص صفت ہے۔ اس صفت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الضیفان پڑ گیا۔ آپ مہمان کے آرزو میں 2 میل دور چلے جاتے تھے۔ بلا شبہ مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے اور اسلام کے حسن سلوک کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے کم از کم 3 روز مہمان کی ضیافت کی جائے، ورنہ 1 روز تو کرنی ہی چاہیے۔